مرتبہ پھر آپ کے سامنے ایک نئی دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہیں۔ آج کی ہماری کہانی کا ٹاپک ہے دنیا کی سب سے مضبوط دیوار۔ آئیے سنتے ہیں۔ کئی ہزار سال پہلے روئے زمین پر اللہ کے ایک ولی کی حکومت تھی۔ ان کا نام سکندر تھا، جبکہ لقب ذوالقرنین تھا۔ آپ حضرت سیدنا خضر علیٰ نبینا علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت اور مشرق و مغرب کے سفر کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام شمالی ترکستان کی طرف سفر کے دوران ترکستان کے ایسٹ کنارے پر واقع دو بلند و بالا پہاڑ کے درمیان پہنچے۔ ان پہاڑوں کی ایک طرف یاجوج ماجوج آباد تھے، جبکہ دوسری طرف ایک اور قوم رہا کرتی تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں یاجوج ماجوج کے فساد پھیلانے کی شکایت کی اور ساتھ ہی مال کی پیشکش بھی کی، اور کہا کہ ایک مضبوط دیوار بنائیں تاکہ یاجوج ماجوج دوسری طرف نہ آ سکیں۔ یاجوج ماجوج ہیں کون؟ یاجوج ماجوج انسان ہیں اور کافر ہیں۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے اسے کھا جاتے تھے۔ یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکل کر سبزہ کھاتے اور خشک چیزیں اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے اور ان کے بال اتنے لمبے ہیں کہ ان کے بالوں سے ان کا جسم چھپ جاتا تھا۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے قوم کی مالی پیشکش قبول نہیں کی، بلکہ ان کی فریاد رسی کرتے ہوئے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی حاجت نہیں، ہاں لیکن تم اپنی جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے پتھروں کے سائز کے لوہے کے ٹکڑے منگوائے اور زمین کھودنے کا حکم دیا۔ جب پانی نکل آیا تو آپ نے پہلے پتھر رکھوائے اور پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے انہیں جما دیا۔ اس کے بعد لوہے کے ٹکڑے پہاڑ کی بلندی تک اوپر نیچے رکھوائے اور ان ٹکڑوں کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر کر آگ لگوا دی۔ پھر اوپر سے پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا اور یوں ایک دنیا کی سب سے مضبوط دیوار تیار ہو گئی۔ یہ دیوار ٹوٹے گی کب؟ آئیے سنتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں۔ جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب آتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں۔ اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے، چلو باقی کل توڑ لیں گے۔ تو اگلے دن اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی مضبوط بنا دیتا ہے، اور اسی طرح ہوتا رہے گا جب تک ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا۔ تو اس دن جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا، چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی کہ جتنا وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ یوں وہ بقیہ دیوار چھوڑ کر باہر آ جائیں گے۔ پھر یاجوج ماجوج کیا کریں گے اور ان کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ آئیے سنتے ہیں۔ پھر یہ دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین میں خوب قتل و غارت کریں گے اور یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا، جس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی، اور پھر اللہ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور وہاں پھینک دیں گے جہاں خدا چاہے گا۔ یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سامعین محترم، اس حکایت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ اس حکایت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ زمین میں قتل و غارت کری کرنے اور فساد کرنے والوں کا انجام آخرکار ہلاکت ہی ہے، اور اسی طرح اللہ ظالموں کو ایک دم ختم کرنے پر بھی قادر ہے، لیکن انہیں موقع عطا فرماتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ اسی طرح ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ کسی بھی جائز کام سے پہلے انشاءاللہ کہنے کی عادت بنائیے کہ اس مبارک جملے کی برکت سے وہ کام مکمل ہونے کی امید ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی قرآن پاک میں کسی کام کو کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہنے کا حکم فرمایا گیا۔
یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری دلچسپ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ روزانہ ایک نئی دلچسپ کہانی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی